اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، امام عصر اکیڈمی ہر لحاظ سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے لیے علم دین کے حصول کو آسان سے آسان تر بنایا جائے، تاکہ ہم سب میں شعور پیدا ہو اور ہم اپنے آپ کو امام عصر کے لیے تیار کر سکیں۔ ہمارا مقصد فقط رضا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ اور باطل کے خلاف فقط علم کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے۔ آج کی کلاس کا ہمارا ٹاپک ہے فطرے کے احکام اور چند روزے کے مسائل۔ اور آج کی ہماری ڈیلی فقہی مسائل کی کلاس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ندیم رضوی فرام نجف اشرف۔ الحمدللہ نجف میں مقیم ہیں اور حوزہ علمیہ نجف میں اپنی دینی صلاحیات اور استعداد کو استعمال کرتے ہوئے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ So let's welcome مولانا سید ندیم رضوی with الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس بندے پر، اس انسان پر کہ احیا امرنا، کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو امام ان لوگوں کو دعائے رحمت دے رہے ہیں کہ جو لوگ امام کے امر کو زندہ کر رہے ہیں، اور جب امام دعا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اس کے لیے، نجات اس کے لیے، بخشش اس کے لیے، چونکہ امام دعائے رحمت دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے امر کو زندہ کیا جائے اور امر کیا ہے؟ سائل نے سوال کیا، کیف یحیی امرکم، اے مولا ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس لیے چونکہ ہمارے امر میں، ہمارے کلام میں محاسن پایا جاتا ہے، حسن پایا جاتا ہے۔ جب لوگ ہمارے کلام کو سنیں گے، لوگ ہمارے کلام کو سیکھیں گے تو ہماری اتباع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم احیاء دین خدا، احیاء امر امام کریں، یعنی امام کے امر کو زندہ کریں۔ اور آج کے زمانے میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا طریقہ یہ سوشل میڈیا کا طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم علوم اہل بیت کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو امام ہمارے لیے دعائے رحمت دے رہے ہیں، رحم اللہ احیا امرنا، رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ دعائے رحمت ہو اس بندے پر، اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، کن لوگوں پر فطرہ واجب نہیں ہے؟ اور پلیز فطرے کی مقدار بھی بتا دیں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ ماشاءاللہ سے بہت عمدہ مسئلہ ہے، لوگ مبتلا پہ مسئلہ ہے، لوگ سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ
سوال آتا ہے ذہن میں کہ کن لوگوں پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ فطرے کے سلسلے میں فطرہ کن پر واجب نہیں ہے؟ بچے پر فطرہ واجب نہیں ہے، اور مجنون پر فطرہ واجب نہیں ہے، فقیر پر فطرہ واجب نہیں ہے، اور مغمى علیہ پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ مغمى علیہ یعنی جو بے ہوش انسان ہے اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرے کی مقدار کیا ہے؟ فطرے کی مقدار کیسی ہونی چاہیے، کتنی مقدار ہونی چاہیے فطرے کی؟ تو جو ہمارے علماء حضرات ہیں، ہمارے مراجع عظام ہیں، آیت اللہ سستانی صاحب نے فرمایا کہ جو فطرے کی مقدار جو انسان نکالے گا جس کے اوپر فطرہ واجب ہے وہ کس مقدار میں نکالے گا؟ یعنی 1 سا۔ اب 1 سا اس زمانے کے اعتبار سے کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا یعنی 3 کلو گرام، 3 کلو پر نفر پر بندہ نکالے گا۔ اور اب کیا چیز نکالنی چاہیے؟ جو چیز رائج ہے، وہ جو کھا رہا ہے اس کے معاشرے میں جو چیز بھی رائج ہے اس کو نکالے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ اب ہم اپنے ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ایک اور سوال آیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ بیوی اگر سید ہے اور اس کا شوہر اگر غیر سید ہے تو اس کے بچوں کا فطرہ کس کو دیں گے؟ اگر بی بی سیدہ ہے اور اس کا شوہر غیر سید ہے تب ایسی صورت میں جو بچے ہیں ان کا فطرہ کس کو دیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک قاعدہ کلیہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ سید کا فطرہ سید کو دیا جائے گا، اور یعنی ہاشمی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ہاشمی کا فطرہ ہاشمی کو دیا جائے گا، اور ہاشمی اپنا فطرہ غیر ہاشمی کو دے سکتا ہے، یعنی غیر سادات کو دے سکتا ہے، لیکن غیر سادات اپنا فطرہ ہاشمی کو نہیں دے سکتا۔ غیر سادات یعنی غیر سید جو فطرہ نکالے گا وہ فطرہ اپنا فطرہ غیر سید کو یعنی غیر سادات کو دے گا۔ اب رہے جو بچے ہیں، بچے چونکہ تابع ہیں باپ کے، اخراجات باپ پورا کر رہا ہے، تب ایسی صورت میں یہ جو فطرہ ہے ان کا، چونکہ باپ غیر سید ہے لہذا یہ فطرہ غیر سادات کو دیا جائے گا، ہاشمی کو نہیں دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم اپنے ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص عید سے پہلے ہی رمضان میں فطرے کی نیت کر لے تو کیا ایڈوانس میں فطرہ دینا درست ہے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک مختلف سوال ہے۔ بہت سارے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ ہم مثلا اس سے پہلے فطرہ نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے سلسلے میں ہمارے آیت اللہ سید سستانی حفظ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ فطرہ نکالے عید سے پہلے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں ہی نکالنا چاہتا ہے، ابھی عید نہیں آئی ہے، تو کیا ایسی صورت میں نکال سکتا ہے یا نہیں؟ جی، فتوے کا جواب یہ ہے کہ نکال سکتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کس نیت سے نکالے گا؟ سوال یہ ہے کہ کس نیت سے نکالے گا؟ تو جی، جواب یہ ہے کہ وہ فطرہ نکال سکتا ہے، لیکن نیت جو ہے وہ قرض کی نیت کرے گا، یعنی قرض کی نیت سے فطرہ نکال سکتا ہے جب اس کے اوپر وجوب آ جائے گا۔ اب وجوب کب ہوتا ہے؟ جب غروب شمس ہو جائے، یعنی رات داخل ہو جائے، عید کی رات آ جائے، تب ایسی صورت میں وہ وجوب کی نیت کر لے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر اس نے فطرہ نکالا ہے تو وہ وجوب کی نیت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوا ہے۔ جب واجب نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ نیت بھی نہیں کر سکتا وجوب کی۔ ہاں، قرض کی نیت سے نکال سکتا ہے، قرض کی نیت سے دے سکتا ہے، لیکن وجوب کی نیت اس وقت کرے گا کہ جب لیلۃ العید یعنی عید کی رات داخل ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر میں فطرہ دینا بھول جاؤں اور عید گزر گئی ہو تو اس کی قضا کیا ہوگی اور کب تک فطرہ دے سکتی ہوں؟ یہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے، اب اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ فرض کریں کہ ہم عید آ گئی تھی، ہم نے جو فطرہ تھا اس کو معزول کر دیا، یعنی اٹھایا اور الگ رکھ دیا۔ ہماری نیت میں یہ تھا کہ ہم اس فطرے کو مستحق تک پہنچا دیں گے، جی، لیکن ہم بھول گئے۔ ایک تو یہ، ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے اصلاً جو ہے فطرہ ہی نہیں نکالا ہے، ہم بھول گئے ہیں، تب ایسی صورت میں کیا کریں؟ جی، اب پہلی صورت میں یہ ہے کہ
इंसान ने माजूल कर दिया था, वो फितरा निकाल के अलग रख दिया था, तब ऐसी सूरत में मुस्तहक खास जो भी मुस्तहक जिक्र किए गए फितरे के उस तक पहुंचा देगा। लेकिन दूसरी सूरत में कि उसने असलन निकाला ही नहीं है, तब ऐसी सूरत में उसके ऊपर वाजिब है, ये फितरा साकित नहीं होगा, उसके ऊपर वाजिब है कि वो निकाले। लेकिन अब ऐसी सूरत में यहाँ पर वजूब और यानी अदा की और कज़ा की नियत नहीं करेगा। यानी फितरा उसके ऊपर वाजिब है, उसको निकालना है, लेकिन जो नियत है ना नियत अदा करेगा, ना ही नियत कज़ा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। एक और क्वेश्चन है कि फितरे की रकम मस्जिद या इमाम बारगाह की तामीर के लिए देना ठीक है? अब बाज़ लोग सवाल करते हैं इस तरह का कि जो फितरा हम निकाल रहे हैं, तो अब ऐसी सूरत में क्या करें कि हम मस्जिद इमाम बारगाह में दे दें? यानी अब सवाल यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि मस्जिद इमाम बारगाह में किस नियत से दे रहे हैं? इस नियत से दे रहे हैं कि वहाँ पर काम के लिए, अगर काम के लिए दे रहे हैं तब एहतियात वाजिब की बिना पर नहीं दे सकते। लेकिन अगर वहाँ पे फ़कीर रहते हैं, मस्जिद में भी फ़कीर हैं और फ़कीर के उन्वान से दे रहे हैं, तब ऐसी सूरत में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन आगा। एक क्वेश्चन है कि हामिला खातून अपने साथ अपने बच्चे का भी फितरा निकाले, जो बच्चा दुनिया में आने वाला हो उसका भी फितरा होगा? अभी देखिए जो कानून बनाया गया है फितरे के सिलसिले में, वो ये है कि गुरूब शम्स से पहले अगर कोई मेहमान आ रहा है, तब ऐसी सूरत में उसका फितरा वाजिब होगा। लेकिन अभी तो ये बच्चा दुनिया में ही नहीं आया है, तब ऐसी सूरत में इसका फितरा ना वाजिब है और ना ही निकाला जाएगा, यानी वाजिब नहीं है निकालना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक और सवाल है कि मेरे वालिदैन खुद कफील हैं, तो क्या मैं उनका फितरा दे सकती हूँ? उनके फितरे की जिम्मेदारी किस पे है? देखिए जब वालिदैन खुद कफील हैं, तब ऐसी सूरत में वालिदैन के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपना फितरा निकालें। इनके ऊपर फितरा देना वाजिब नहीं है। अगरचे ये अपना चाहें तो फितरा निकाल सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर वाजिब नहीं है, चूँकि वाजिब इनके वालिदैन पर है, चूँकि वालिदैन क्या है, कफील हैं। अगर वालिदैन कफील नहीं होते तो ये दूसरा मोरिद था, लेकिन यहाँ पे चूँकि वालिदैन जब कफील हैं, तो वो खुद अपना फितरा निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया आगा जी। आगा एक और क्वेश्चन है कि फितरा किसको देना सबसे ज्यादा अफजल है? देखिए फितरे के सिलसिले में अफजलियत अगर हम देखना चाहते हैं तो 2 एतबार से देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारे आयतुल्लाह आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि जो मालिक है, जो फितरा निकाल रहा है, उसके लिए जायज़ है कि वो खुद जाए और मुस्तहिक को दे दे, अपने हाथों से जाकर दे दे, एक तो ये। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि फ़क़ी को दे। अब वो फ़क़ी अपने एतबार से मसाकीन को, फ़ुक़रा को, इनके मुस्तहिकीन को पहुँचाएगा। बहुत लेकिन अब बेहतर। यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा हो सकता है कि जो हम किसी ऐसे शख्स को देना चाहते हैं जो मोमिन है, तो अब क्या है, अगर मोमिन को हम दे रहे हैं तो ये अफ़ज़ल है, बाफ़ज़ीलत है, इसमें फ़ज़ीलत है, मोमिन को देना। अब मोमिन से मुराद यानी शिया अथना अशरी को देना, ये अफ़ज़ल है। लेकिन अगर शिया अथना अशरी नहीं है, यानी वो मुस्तहिक नहीं है उस शहर में शिया अथना अशरी, उसके अलावा अगर देना चाहते हैं तो फिर हम शिया अथना अशरी के अलावा यानी सुन्नी को दे सकते हैं, गैर मोमिन को दे सकते हैं, यानी मुसलमान को दे सकते हैं, यूँ कहा जाए, हम मुसलमान को दे सकते हैं, लेकिन नासबी को देना जायज़ नहीं है। बहुत बेहतर आगा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और क्वेश्चन है कि अगर मुंह में खून आ जाए, खून भर जाए या फिर अगर कुछ अंदर चले जाए, तो क्या रोज़ा बातिल हो जाता है? देखिए अगर किसी कोई इंसान साइम है, रोज़े की हालत में है, रोज़े से है और उसके मुँह में खून आ गया। अब खून आ गया है, तब ऐसी सूरत में अगर खुद ब खुद वो हल्क से नीचे उतर जाए, उसने जानकर नहीं किया है, खुद उतर गया है, तब ऐसी सूरत में उसके रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जान के वो अपने हल्क से नीचे उतार ले, तब ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा बहुत बहुत और शुक्रिया। उसको उसकी क़ज़ा भी करना पड़ेगी और साथ में कफ़ारा भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसने जान के रोज़ा बातिल किया, उसको मालूम था। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, एक और क्वेश्चन है कि अगर
کوئی شخص اپنی غفلت کی وجہ سے روزے کا پابند نہ ہو، مگر اب وہ نادم بھی ہو اور اب اس طرف متوجہ ہوا ہو، مگر اب اسے ذرا اندازہ نہیں کہ کتنے روزے قضا ہوں گے، تو وہ کیا کرے اس صورتحال میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس کے اوپر روزہ واجب تھا، وہ جانتا تھا کہ روزہ واجب ہے لیکن اس نے روزے نہیں رکھے۔ اب بعد میں کچھ دنوں کے بعد ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے کہ 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد اس کو احساس ہوا رکھنا شروع کرتا ہوں، اب مجھے رکھنا چاہیے، چونکہ واجب تو تھا ہی لیکن وہ رکھ نہیں رہا تھا۔ اب جو روزے رکھ رہا ہے، چونکہ جو باقی روزے رہ گئے ماہ مبارک رمضان کے وہ تو واجب ہیں اس کے اوپر کہ وہ ادا کرے، اور اس کے بعد جو اس نے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اور اتنا ایک انسان کو ایک اپنے ذہن میں لے کر آئے گا کہ کتنا ہے، اس کو اطمینان ہو جائے کہ اتنے میں نے روزے چھوڑے تھے، اتنے روزوں کی قضا کرے گا، یعنی اس کو اطمینان ہو جائے اتنے روزے میرے چھوٹے ہیں، اتنے روزوں کی قضا کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ بہترین، بہت بہت شکریہ۔ اور اب ہم اپنے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چاند رات اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے تو اس کا فطرہ نہیں آپ کو نکالنا ہوتا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اس میں بھی ایک قاعدہ اساسی، ایک بنیادی قاعدہ ہے۔ وہ بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر پر آیا ہے چاند رات میں، پہلے تو یہ کہ مہمان عرف میں کہا جائے کہ وہ مہمان ہو، ایسا نہیں جیسے ہم لوگ افطار پہ بلا لیتے ہیں، یہ نہیں۔ اگر مہمان جس کو عرف میں کہا جاتا ہے کہ یہ مہمان ہے، اگر اس کے اوپر مہمان صادق آ رہا ہے اور وہ غروب شمس یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کے گھر مہمان ہوا ہے، تب ایسی صورت میں اس کے اوپر یعنی میزبان پر اس کا فطرہ واجب ہے۔ اب چاہے وہ کچھ کھانا کھائے یا نہیں کھائے، لیکن چونکہ غروب شمس یعنی سورج کے غروب سے پہلے وہ آیا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے میزبان پر کہ اس مہمان کا فطرہ نکالے۔ لیکن اگر رات میں آیا ہے اور اس کو مہمان بھی کہا جائے عرف میں، تب ایسی صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر آغا سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر میزبان فطرہ نکالے۔ بہت بہت شکریہ آغا، بہت بہت شکریہ مولانا سید ندیم رضوی ہمارے ساتھ موجود رہنے کا اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنے کا اور اتنی بہترین انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات دینے کا۔ انشاءاللہ یقیناً آج کی ڈیلی فقہی مسائل کے کوشچن سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اور آپ کو اپنے ہر سوال کا ڈیٹیل جواب مل گیا ہوگا، اور آپ نے ان سوالات سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی کویشچن آنسر کلاس پسند آئی ہے تو امام اثر اکیڈمی کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے کامنٹ سجیشن سے ضرور آگاہ کریں، اور امام اثر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے پیاروں تک، فیملی اینڈ فرینڈز تک ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس عظیم کام میں شامل ہو کر اجر و ثواب حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے اگلے سیشن کے لیے اگلا ٹاپک ہوگا خمس کے احکام۔ آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں on imamasarakademy@gmail.com or on Imam Asr Academy's Facebook page or in the comments below. We will end our class with Dua Imam Zamana and inshallah we will all read together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آ جائے سرحان مہدی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی، یا
مهدی